السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کا مطالبہ انسانیت سے ہے کہ اگر کوئی تمہیں زندگی کی کامیابی چاہیے تو وہ ہم ایک نمونہ، ایک مثال، ایک معیار اور کمال اخلاق پہ پہنچی ہوئی شخصیت تمہیں دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء نے جس کی کا انتظار کیا اور ان کو خدا نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ تمہارے دور میں آئے تو تم اس کے سپورٹر بن جانا، اور اسی نے کا میں صبر کے مراحل تھے، خاموشی سے ظلم برداشت کیے، پھر مدینہ پہنچ کر دشمنوں کے جنگوں للکار کے جواب میں باقاعدہ تلوار اٹھائی، اور پھر تلوار اٹھاتے اٹھاتے کچھ اگر معاہدہ ہوا تو امن آیا، تو اس امن کے دور میں بھی تبلیغ شروع کر دی اور مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے، کچھ نے مان لیا کچھ نے نہیں مانا۔ ایران کے خسرو پرویز نے خط پھاڑ دیا، آپ کی بد دعا کے نتیجے میں اس کی سلطنت ٹوٹ گئی 10 سال کے اندر۔ وہ جو حضور نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، 10 کسریٰ آئے اور مارے گئے، اور پھر اس کے بعد اسلام کی حکومت آئی اور مار دیا گیا۔ عزت کی، تعظیم کی، حبشہ کے بادشاہ نے تسلیم کیا، اسلام لے آیا اور غائبانہ نماز پڑھایا تھا، اور پھر مصر کے بادشاہ اور قیصر روم نے دب کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سمجھ کر، کیونکہ عیسائیت کے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے تو ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ پیغمبر ہے جس کا ہماری کتابوں میں انتظار کرنے کا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ عرب کے کچھ قبائل کی طرف حضور نے خط لکھے، تو ان میں سے یہ یمامہ کا سربراہ جو ہے حوضہ بن علی، اس کو حضرت سلیط کو بھیجا خط لکھ کر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبدہ ورسولہ کی طرف سے حوضہ بن علی کو اسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی ملے گی، اور اگر یہ یاد رکھو کہ میری سلطنت اور میرے گھوڑے وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک وہ جا سکتے ہیں، اور اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے تو ہم تمہیں اپنے سربراہ کے طور پہ یا گورنر کے طور پہ اپنے عہدے پہ رکھیں گے۔ اور پھر حضرت سلیط نے اس کو واضح کیا کہ کون سی سرداری تم نے بنائی ہوئی ہے عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، یہ کیا سرداری؟ اصل سرداری تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو اور اللہ سے ڈر کر ہو اور لوگوں کی خدمت میں ہو، اور اگر تم یہ پیغام نہ مانو گے تو پھر معاشر میں کیا کرو گے، وہاں کیا جواب دو گے؟ اور پھر اس نے ان نصیحتوں کو سلیط مجھے کچھ وقفہ دو تاکہ میں فیصلہ کر سکوں، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ اگر یہ کہیں کہ ہمارا بڑا رعب اور دبدبہ ہے اور لوگوں کے اوپر، ان تمام علاقوں پر، اور اگر ہمیں کچھ اختیار دے دیا جائے تو پھر ہم ساتھ چلیں گے۔ وہ پھر خط لے کے جانے والا حضرت سلیط واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ایک بالشت بھر زمین بھی مانگے تو میں وہ بھی نہ دوں، تو چھوڑ دیا۔ اور پھر جب مکہ فتح کر کے آپ واپس آ رہے تھے تو جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خفی سے، جو کہ دل میں القاء ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں ہوتی، قرآن الفاظ سے ہوتا ہے، تو جو دل میں آپ نے اطلاع دی کہ حوضہ مر گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا یہ بھی ہلاک ہوا اور اس کی قوم بھی ہلاک ہوئی۔ جب اس نے کہا تھا کہ مجھے اختیار دیں گے تو آپ نے سن کر جواب میں فرمایا تھا وہ بھی ہلاک ہوا، قوم ان قریب ان کی قوم میں ایک جھوٹا کذاب نبوت کا دعوے دار ہوگا اور میرے بعد وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی جنگ یمامہ کے اندر حضرت خالد بن ولید کے ایک لمبے لشکر کے ساتھ اس کا 20,000 کی فوج کا 40,000 کی فوج کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، باوجود کم ہونے کے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، اور پھر اس مسیلمہ کذاب کو اسی صحابی نے برچھی مار دی تھی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی بن حرب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار تم سامنے بیٹھتے ہو تو مجھے اپنے چاچا حمزہ کی جو
کہ رضائی بھائی بھی تھا اور چچا بھی تھا، سب سے چھوٹا حضرت عبدالمطلب کا، ٹکڑے ہوئے اور اس کی چہرے کیا مسخ کیا ہوا، ناک کاٹی ہوئی، ہونٹ کاٹے ہوئے، آنکھیں نکالی ہوئی، اور یہ کہ سینہ چیرا ہوا، اور یہ منظر میرے دل کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تم اگر سائڈ پہ بیٹھ جاؤ تو مہربانی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کو بڑا غم لگا تھا، اور وہ انتظار میں تھا کہ ہائے کوئی مداوع میں کر سکتا۔ اسلام تو حضور نے قبول کر لیا تھا، لیکن اب آ کے اس نے یمامہ کی اس مسیلمہ کذاب کو جب ایک فاصلے پہ برچھی ماری تو اسی طرح اس کے سینے کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی، اور وہ مارا گیا تھا، اور پھر شکست بھی فوج کی ہو گئی تھی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ کریں۔